أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 83۔ پچھلے آیات کے اندر بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے یہودیوں کا اور نصارہ کا یہ واہمہ ختم کر دیا کہ ان کا خیال تھا کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں اور یہ جنت، یہ راحت، یہ مزے یہ ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم ہی ان کے مستحق ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا، ہاں اگر جائے گا تو چند لمحے چند دن اپنی تھوڑی موڑی سزا بھگت کر واپس جنت میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ واہمہ کی تردید فرمائی کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر کسی ذات پات اور کسی نسب اور نسل کا کوئی مقام نہیں کہ کوئی کہے کہ میں سید ہوں، میں پیر ہوں، میں مولوی ہوں، میں فلان پیغمبر کا پوتا یا نواسا ہوں اور ہمارا خاندان سید ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی خاندانی اور نسبی شرافت کی وجہ سے نہ کوئی جنت میں جا سکتا ہے نہ کوئی جہنم میں جا سکتا ہے۔ ہاں، عمل کو دیکھا جائے گا، اگر کسی کے اعمال کے اندر سارے گناہ ہیں اور ان کو اپنے گناہوں نے، نافرمانیوں نے گھیر رکھا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر کوئی نیک اعمال، صالح اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے تو وہ جنت میں ہوگا۔ اب اللہ تعالی ایک اور عہد کا تذکرہ فرماتے ہیں، یہودیوں کو یاد دلاتے ہیں کہ تم وہی لوگ ہو کہ تم نے ہمارے ساتھ مضبوط عہد کیا تھا اور اقرار کرتے ہو، اب بھی مانتے ہو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی حکم ان کو سناتے تھے تو ساری قوم کو اکٹھا بلا کر کے سارے مجمع کے سامنے احکام کی تلاوت کرتے تھے اور احکام سناتے تھے، اور پھر ان لوگوں سے ان احکام پر اقرار لیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے عہد کیا تھا، ایک عہد تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بلا چون و چرا غلامی نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانیں گے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور رشتہ داروں، یتیموں، مساکین کے ساتھ بھی اچھی باتیں کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے تو اس کو بھی توڑ دیا، اور تمہارا کام ہی یہ ہے، عادت تمہاری مستمرہ یہ ہے کہ تم عہد کو
توڑنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقا مضبوط لوز، مضبوط عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، کہ بندگی نہیں کرو گے، الا اللہ، مگر ایک اللہ کی۔ جب ہم نے مضبوط عہد لے لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اگرچہ جملہ خبریہ کے شکل میں ہے مگر یہ مقام نہیں ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی، غلامی، بات نہیں مانو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور اپنے والدین کے ساتھ احساناً، نیکی کرو گے۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ عہد کے اندر اللہ کے توحید کے فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد روئی زمین میں سب سے بڑا حق اگر کسی کے اوپر ہے تو وہ والدین کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَذِي الْقُرْبَى، اب یہ ذی القربہ والیتامہ کو احسان کے نیچے لاؤ گے، یعنی تم رشتہ داروں سے بھی احسان کرو، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو، مساکین کے ساتھ بھی احسان کرو۔ تمہاری مرضی ہے کہ آپ ان سارے قربا، یتامہ، مساکین کے افراد کو بھی احسان کے نیچے لاؤ، اور یہ معنی لے لو کہ والدین اور رشتہ دار اور یتیم اور مساکین کے ساتھ احسان کرو، یا اس کے لیے ایک اور فعل نکالو، جس طرح کہ قرآن کریم نے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آگے جب ذکر آتا ہے تو فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تو وہاں اللہ تعالی نے ایک اور حرف ذکر کیا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، یعنی تم رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کو ان کا حق دے دو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کا حق دینا ہی اس کے ساتھ احسان ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر بھی اس لیے فرمایا کہ والدین کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اور احسان کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی مفت اچھائی کا معنی احسان ہو، جس طرح کی آج کل کے مروجہ مولویوں اور مسلمانوں نے احسان کا معنی یہ لکھا ہے کہ کسی کے ساتھ اپنی طرف سے اچھائی کرنا۔ نہیں، احسان کہتے ہیں توازن کو برابر رکھنے کو۔ اب جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کما نہیں سکتے تھے، آپ کھا نہیں سکتے تھے، آپ پہن نہیں سکتے تھے، آپ لیٹ نہیں سکتے تھے، آپ دوڑ نہیں سکتے تھے، آپ گاڑی میں نہیں سوار ہو سکتے تھے، تو یہ سارے کام تمہاری والدین کرتے تھے، تمہیں اٹھا کر کے لے جاتے تھے، تمہیں کھلاتے تھے، تمہیں پلاتے تھے، تمہیں پہناتے تھے، تمہیں کما کے دیتے تھے۔ اب اس وقت آپ کے اندر کمی تھی، وہ کمی والدین پورا کر رہے تھے۔ والدین کو جہاں جانا ہوتا تھا آپ نہیں جا سکتے تھے، تو وہ گود میں اٹھا کر کے تمہیں لے جاتے تھے، تمہاری کمی کو پورا کرتے تھے۔ اب جب وہ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان میں کمی آئی ہے، تو وبالوالدین احسانہ کا معنی یہ ہے کہ اب وہ کمی تم پورا کرو، یعنی وہ تمہاری اوپر فرض ہے۔ یہ ایسا احسان نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہو اور اللہ کے لیے بھلائی کرتے ہو اور تم ثواب کما رہے ہو، نہیں جی، اس نے 14-15 سال تمہاری غلامی اور تمہاری خدمت کی ہے، اس کا بدلہ تمہاری اوپر اب تک پڑا ہوا ہے۔
اب تم وہ کمی پوری کرو اور ان کا حق ادا کرو۔ تو احسان کا معنی یہی ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاق اللوز عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، کہ تم بندگی نہیں کرو گے، غلامی نہیں کرو گے، الا اللہ، مگر ایک اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانا، ان کے حقوق ادا کرو، وذی القربی، اور اسی طرح رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کرو، والیتامی، اور یتیموں کے بھی حقوق ادا کرو، والمساکین، اور مسکینوں کے بھی حقوق ادا کرو، وقولوا للناس، اور کہو لوگوں سے، حسناً، اچھی بات۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فقیر، یہ غریب، یہ رشتہ دار، یہ والدین جب تمہارے محتاج ہوتے ہیں اور تمہاری اوپر ان کا حق ہوتا ہے، وہ محتاج ہیں، تم نے دینا ہوتا ہے، تو دینے والے کے اندر تھوڑی سی تکبر آ جاتی ہے، بڑائی آ جاتی ہے، درشتی اور سختی آ جاتی ہے۔ دینے والا ہے، تکبر کرتا ہے، فرعونیت کرتا ہے، تو وہ جب دینے پہ آتا ہے تو تھوڑا سا لوگوں کو ڈانٹتا ہے اور ان کو ذلیل کرتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو۔ دینے پہ آ کر تمہاری اندر تکبر اور بڑائی پیدا نہ ہو، نرمی سے باتیں کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ حق تو دیتے ہو مگر زبان سے ایسا وار کرو اس پر کہ اس کا زخم پھر مندمل ہی نہ ہو، اس لیے کہ باتوں کے زخم جو ہوتے ہیں وہ تلواروں کے زخموں سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے حقوق بھی ادا کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو، نرمی سے بات کرو، بڑائی سے، تکبر سے، فرعونیت سے کسی کے ساتھ پیش نہ آیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اصل میں یہ سارے کام جو آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، احکام جو لائے ہیں، عبادت، والدین، ذی القربیٰ، یتامہ، مساکین، اور لوگوں سے اچھی باتیں، یہ ساری کی ساری باتیں وہ آدمی ادا کر سکتا ہے جو اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، یعنی نماز پڑھنے والا ہو اور زکوٰۃ دینے والا ہو۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کا مکالمہ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ تو جب قرآن نماز کے اندر پڑھتا ہے اور اللہ سے باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ سارے عہد جو اللہ نے ان کے ساتھ عہد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، وہ سارے یاد آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز میں یہ آیات تو لوگ پڑھتے ہیں، یاد آ جاتے ہیں کہ دیکھو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اس کا تذکرہ آ جاتا ہے تو آدمی کو وہ بات یاد آ جاتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ جو ہے یہ ان اوامر کو پورا کرنے میں ممد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عہد لیا تم سے، مگر ثم تولیتم، پھر تم لوگوں نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب نے عہد کیا، پھر اکثریت نے منہ موڑ لیا اور ان عہود کو توڑ دیا۔ الا قلیلا منکم، ہاں مگر تھوڑے تم میں سے، تھوڑے ایسے تھے جو اس عہد پر برقرار رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ فرماتے ہیں تم ہمیشہ ہی اعراض کرنے والے ہو، یعنی تمہاری عادت ہی یہ ہے، تمہاری عادت ہی یہ ہے، تمہارا وتیرہ ہی یہ ہے کہ تم
لو عہد کر کے توڑتے ہو، تم معاہدہ کر کے منہ موڑتے ہو، یہ تمہاری عادت ہے۔ اب اس آیت کے اندر مسلمانوں کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کا لفظ شروع میں آیا اور مسلمان کہے کہ بس اس آیت سے تو ہم چھوٹ گئے۔ نہیں جی، اس میں اپنا، یہ اللہ کا حکم ہے، ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کوتاہی کی، ہم دیکھ لیں کہ ہم بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں یا نہیں۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان ان آیات اور ان احکام کے اندر جتنی کوتاہی کرتا ہے، اگر یہود اور نصارہ کی کوتاہی اور آج کے مسلمانوں کی کوتاہی کو آپس میں مقابل اور تقابل کیا جائے تو مسلمانوں کا پلہ بھاری رہے گا اور مسلمان زیادہ عہد اور معاہدہ توڑنے والے ہوں گے۔ ہم جیسے نافرمان شاید ہی زمانے میں کوئی گزرا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تمہارا تو کام ہی یہ ہے کہ اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہمارا بھی یہی وتیرہ ہے، ہم بھی والدین کے ساتھ احسان کرنے کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی نفل عمل کرتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ہماری اوپر فرض ہے، یہ تو ان کا قرض ہے، وہ ہماری خدمت کر چکے ہیں، وہ ہمارے کو سب کچھ یہ دے چکے ہیں۔ آج ہم سے جو کچھ مانگ رہے ہیں اس سے دو چند اور چار چند وہ ہمیں دے چکے ہیں، بلکہ ہم اگر ان کی خدمت کریں تو اس طرح خدمت ہم کر ہی نہیں سکتے جس طرح کہ انہوں نے ہماری کی ہے۔ تو والدین کے ساتھ ہمارا سلوک وہی ہے جس طرح کی یہود نصارہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، نماز اور زکاتوں کے اندر ہمارا وہی سارا وتیرہ ہی وہی ہے کہ ہم اس لو سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور سب اعراض کرنے والوں میں شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم راہ راست آ جائیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب اللہ تعالیٰ ایک اور عہد یاد دلاتے ہیں کہ جب لیا ہم نے تم سے عہد، برملا عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم نے نہیں بہانا ہے ایک دوسرے کے خون کو، لا تسفکون، تم نے نہیں بہانا ہے دماءکم، ایک دوسرے کے خون کو ناحق طریقے سے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا ہے، ولا تخرجون، اور نہیں نکالنا ہے انفسکم، ایک دوسرے کو من دیارکم، ان کے گھروں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو ناحق قتل نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کو اپنے مکانات اور گھروں سے نہیں نکالو گے زبردستی۔ کسی کے مکان پر قبضہ کر کے اس کو نکال دیا، کسی کے زمین پر قبضہ کر کے اس کو نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کا بھی تم سے اقرار لیا، ثم اقررتم، پھر تم لوگوں نے اس کا اقرار کیا اور اب بھی کرتے ہو، اب بھی مانتے ہو کہ ہاں، اس لیے کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے اور ہمارے قرآن میں موجود ہے، لہٰذا تم لوگ اس کا اقرار بھی کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم لوگ خوب جانتے ہو اور تم اس کے گواہ ہو۔ تمہارے موسیٰ علیہ السلام جب تم سے عہد لے رہے تھے تو تم سب، وہ تمہیں یاد ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ثم اقررتم، پھر تم لوگوں نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم سمجھ رہے تھے اور تم گواہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں مگر ثم انتم، پھر تم لوگ، ہؤلاء، اے لوگو، پھر تم اے لوگو، تقتلون انفسکم، تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون، اور نکالتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، منکم، تمہارے میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ اللہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ تم لوگوں نے عہد تو کیا مگر پھر تمہارا کردار یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو
اور تم ہی لوگ اپنے ایک کمزور گروہ کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہو، تظاہرون علیہم، تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو، بالاسم والعدوان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نکالنا اور ان کا قتل کرنا، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب دوسرے قبیلوں کا آپس میں جنگ اور لڑائی ہوتی تھی تو ان کے یہود ایک گروہ ایک کا حلیف بن جاتا تھا، دوسرا دوسرے کا حلیف بن جاتا تھا۔ پھر جب لڑائی چھڑ جاتی تھی تو یہ ان کے خلاف مدد کرتا تھا اور وہ ان کے خلاف مدد کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم انتم، پھر تم لوگ، ہؤلاء، اے لوگو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو، وتخرجون، اور نکالتے ہو، فریقا منکم، ایک گروہ کو تم میں سے، کس چیز سے نکالتے ہو؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، مدد کرتے ہو ایک دوسرے کے خلاف، مدد کرتے ہو تم ان کے خلاف، تظاہرون علیہم، تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، علیہم، ان کے خلاف، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور ظلم کے ساتھ۔ پھر تم لوگ ایک دوسرے کا حلیف بن کر کے جب لڑتے ہو تو یہ نہیں سوچتے ہو کہ بھئی ان مخالفین کے ساتھ بھی تو ہمارے بھائی بندے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنی یہودی ہیں، وہ تو ان کے ساتھ بھی ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس دوسرے فریق کے ساتھ بھی ہمارے اعزاء اور اقربا ہیں، اب ہم ایک دوسرے کو ماریں گے تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے پھر ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی شروع کیا، اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا بھی شروع کیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ان کے خلاف مدد کرتے تھے، ظلم اور عدوان کے ساتھ، گناہ اور ظلم کے ساتھ، حالانکہ یہ تمہاری اوپر حرام تھا۔ اور پھر کیا کرتے تھے؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اب جب آ جائے تمہارے پاس قیدی بن کر، اب پہلے تو تم لوگوں نے خود ان کے مخالفین کی امداد کی، ان کے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہو کر تم لوگوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا، ان کے مخالفین کے ساتھ مدد کر کے تم نے ان لوگوں کو قتل کروایا۔ لیکن جب یہ فریق طاقتور ہوا اور ان لوگوں کو قید میں لے گئے، ان کو پکڑنے میں بھی تمہارا ہاتھ تھا، ان کو مارنے میں بھی تمہارا ہاتھ تھا، ان کو گھروں سے نکالنے میں بھی تمہارا ہاتھ تھا، لیکن جب وہ قیدی بن کر کے دوسرے قبیلے والے اس کو لے جاتے تھے تو یہ لے جانے والے، پکڑوانے والے تو آپ ہی تھے، مگر پھر ان کے پیچھے جا کر ان کو چھوڑاتے تھے، پیسہ دے کر، کہتے تھے کہ نہیں جی، ہماری کتاب میں حکم ہے کہ اگر آپس میں ایک یہودی کسی اور کے ہاتھوں میں قیدی ہو جائے تو پیسہ دے کر کے اپنی یہودیوں کو چھڑانا لازمی ہے۔ اب وہاں سے تم لوگ اس کو چھڑا کر لے آتے تھے اور اس کو یہ دکھاتے تھے کہ دیکھو تم لوگوں کو تو ہم نے چھوڑایا، حالانکہ ان کو پکڑوانے والے بھی تم تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اب جب آ جاتے ہیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر، تو فَادُوهُمْ، تو تم جرمانہ دیتے ہو ان کے چھڑانے کے لیے۔ یہ جرمانہ کیوں دیتے ہو؟ ان کو یہ ظاہر کرتے ہو
کہ بھئی دیکھو ہم تو تمہارے قید پر کتنے مغموم ہیں، ہم تمہارے ساتھ احسان کر رہے ہیں، ہم تمہیں چھڑا رہے ہیں، دیکھو ہم اپنی کتاب اور اللہ کے ساتھ جو عہد ہم نے کیا ہے کہ ایک دوسری کی مدد کریں گے، لہٰذا ہم اپنی کتاب پر عمل کر کے تمہیں چھڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور حال یہ ہے کہ حرام ہے تمہاری اوپر اخراجہم، ان کا نکالنا، حالانکہ ان کا نکالنا بھی تو تمہاری اوپر حرام ہے۔ یہ ان کو اپنے گھروں سے نکالا تم نے، نکلوایا تم نے، ان کو قتل کروایا تم نے، تو صرف یہ فرض ہے، کتاب نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ قیدی بن جائے تو جرمانہ دے کر چھڑاؤ؟ قرآن میں تمہاری کتاب میں صرف یہ ذکر ہے؟ نہیں، تمہارے کتاب کے اندر تو یہ بھی ذکر ہے کہ ان کو قتل کرواؤ بھی نہیں، ان کو گھروں سے بھی نہ نکالو، مگر تم ان کے مخالفین کے ساتھ امداد کر کے ان کو گھروں سے نکلوا رہے ہو، ان کو مروا رہے ہو، اور جب زندہ کوئی بچ جائے اور قید میں چلا جائے پھر جا کر کے اس کو چھڑاتے ہو۔ یہ ان کو دکھانا تمہارا مقصود ہے کہ دیکھو ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں اور تمہیں چھڑا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مروانا بھی تو تمہاری اوپر حرام تھا، ان کا نکلوانا بھی تو تمہاری اوپر حرام تھا، وہ تو تم نے کر دیا۔ اب افتؤمنون، آیا تم ایمان لائے ببعض الکتاب، کتاب کے ایک حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو دوسرے حصے سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ادھی کتاب کو مانتے ہو اور ادھی کو نہیں مانتے، کچھ احکام مانتے ہو کچھ احکام نہیں مانتے۔ ان کا نکلوانا بھی حرام، ان کا مروانا بھی حرام، اور ان کا چھوڑانا بھی فرض۔ اب تم چھوڑا تو رہے ہو لیکن مروا بھی رہے ہو، نکلوا بھی رہے ہو۔ اب دو کام اپنی کتاب کے خلاف کرتے ہو اور ایک کام اپنی کتاب کے موافق کرتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم اپنی کتاب کے کچھ احکام مانتے ہو اور کچھ احکام کا انکار کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما جزاء، پس نہیں ہے بدلہ، فما جزاء من، پس نہیں ہے بدلہ، من ان لوگوں کا، یفعل ذالک، جو کرتا ہے یہ کام، منکم تم میں سے، تو ان کا کوئی جزا نہیں ہے اور کوئی بدلہ نہیں ہے، الا خزی، مگر شرم ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر، ویوم القیامت، اور روز قیامت، یردون، ان کو لوٹ دیا جائے گا، ان کو لے جایا جائے گا، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل، اللہ تعالی نہیں ہے غافل، عما، ان اعمال سے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ عہد کرتے تھے کہ ہم یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے۔ ان میں سے تو تم جو کچھ تمہاری بس میں آیا وہ تو کر دیا، لیکن ایک حکم پر عمل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری کتاب کو مکمل نہیں مانتا، سارے احکام پر عمل نہیں کرتا اور کچھ احکام پر عمل کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میرے ساتھ صرف یہ بدلہ ہے کہ دنیا میں ان کو ذلیل اور رسوا کروں اور قیامت کے دن اس کو سخت عذاب میں ڈال دوں۔ اب اس آیت کے اندر بھی مسلمان اپنا چہرہ دیکھ لے، کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ کیا ہمارے قرآن میں صرف نماز کا ذکر ہے؟ کیا ہمارے قرآن میں صرف روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے؟ ہمارے قرآن کے اندر صرف کلمہ طیبہ کا ذکر ہے؟ یہ 5-6 اعمال جو مسلمانوں نے پکڑے ہوئے ہیں، پیدا ہوتا ہے تو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مرتا ہے تو بھی یہی کام کرتا ہے۔ کیا قرآن مجید کے اندر اور کچھ نہیں ہے؟ اس کے اندر نہ کسی مسلمان کا حق ہے، اس میں نہ کسی فقیر و مسکین کا حق ہے، نہ اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، نہ حسد کرنا حرام ہے، نہ زنا کرنا حرام ہے، نہ غیبت کرنا حرام ہے، نہ چغل خوری کرنا حرام ہے، نہ سود حرام ہے، نہ زنا حرام ہے، نہ لواطت حرام ہے، نہ 2 نمبری حرام ہے،
اور نہ ملاوٹ حرام ہے؟ کیا ہمارے قرآن کریم کے اندر نہ فیصلے قرآن کے اوپر کرنے ہیں، نہ ہی ہمارے قرآن کریم کو عدل، عدالت اور کرسی تک، میز تک پہنچانا بھی ہماری اوپر فرض نہیں ہے؟ کیا صرف نماز ہماری اوپر فرض ہے؟ اس قرآن کریم کو قانون تک پہنچانا، عدالتوں تک پہنچانا، حکمرانوں سے منوانا، اس قرآن کو سارے اداروں سے منوانا، اس قرآن کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی میزوں پر رکھوانا، کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ صرف نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، روزے رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، پردہ کرنا ہمارے لیے فرض ہے، عورتوں کو چھپانا ہمارے لیے فرض ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پورے قرآن کے اندر صرف یہ چند امور آئے ہیں۔ تو اس آیت کے مصداق کے مطابق جس طرح کی یہود تھے جو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کتاب کو مانتے تھے اور کچھ کو نہیں، کچھ احکام کو مانتے تھے کچھ کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون اور مردود قرار دیا، آج تک وہ جہنمی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آج کا مسلمان بھی ہے، بلکہ ان سے بھی چند قدم آگے ہیں۔ مسلمان پورے قرآن کے اندر 30 پارے قرآن کے اندر مسلمان صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانتا ہے۔ جھوٹ کی حرمت کو نہیں مانتا، سارا دن جھوٹ بولتا ہے۔ حسد کو تو حرامی مولوی بھی حرام نہیں سمجھتا، بغض کو مولوی بھی حرام نہیں سمجھتا، بدنظری کو کوئی انسان حرام نہیں سمجھتا، چغل خوری کو حرام نہیں سمجھتا، ملاوٹ کو حرام نہیں سمجھتا، نماز کو فرض سمجھتا ہے، جہاد کو فرض نہیں سمجھتا، سچائی کو فرض نہیں سمجھتا، صحیح شہادت اور گواہی دینے کو فرض نہیں سمجھتا، نماز کو تو فرض سمجھتا ہے، مگر اس قرآن کو سپریم لا بنانا اس کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کو سپریم کورٹ کا قانون بنانا اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ نہیں جی، یہ تو بس ہم کیا کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں غافل نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے ترجیح دی ہے دنیاوی زندگی کو بالآخرت، آخرت پر۔ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ جنگ نہ آ جائے، ہم جیل نہ چلے جائیں، ہمیں کوئی مارے نہیں، ہمیں کوئی قید نہ کرے، اور جی ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دنیاوی زندگی اور خوشیوں اور آزادیوں کو ترجیح دی ہے آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف، پس تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے، العذاب و عذاب کی، ان سے عذاب کو نہیں ہٹایا جائے گا، یعنی ان کے عذاب میں آسانی نہیں لائی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم لوگ جس کام کو کرتے ہو، اے پاکستان کے مسلمانوں اور یا محمد مصطفیٰ کے ماننے والوں، تم لوگ بھی جو کچھ کر رہے ہو یہود بھی یہی کچھ کر گئے تھے، لہٰذا تمہارے لیے دنیا میں بھی شرمندگی ہے، آخرت میں سخت عذاب ہوگا، اور تمہارے عذاب کے اندر کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ بس وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے لیا میثاق، عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، کہ بندگی نہیں کرو گے، غلامی نہیں کرو گے، الا اللہ، مگر ایک اللہ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احساناً، نیکی کرنے کا عہد لیا میں نے، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا، احسان کرنے کا، والیتامیٰ، اور یتیموں کو بھی کے بارے میں بھی، والمساکین، اور مساکین کے بارے میں بھی، ان سب کے بارے میں میں نے تم لوگوں سے عہد لیا۔ وقولوا، اور یہ بھی لیا کہ تم لوگوں نے، تم کہو، للناس، لوگوں کو، حسناً، اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی کرو نماز کی، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیتے رہو زکوٰۃ کو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ،
پھر تم لوگوں نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے لوگ تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم لوگ منہ موڑنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے پکا عہد تم سے، لا تسفکون دماءکم، کہ نہیں بہاؤ گے خون ایک دوسرے کا، ولا تخرجون انفسکم، اور نہیں نکالو گے ایک دوسرے کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر اقرار کر لیا تم نے، وانتم تشہدون، اور تم لوگ گواہ ہو، ثم انتم، پھر تم لوگ، ہؤلاء، اے لوگو، تقتلون انفسکم، قتل کرواتے ہو ایک دوسرے کو، اپنے بھائی بندوں کو قتل کر رہے ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنے بھائی بندوں کو، وتخرجون فریقا، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو، منکم، جو تم میں سے ہے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، مدد کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، علیہم، ان کے خلاف، ان کے مقابلے میں، بالاثم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور ظلم کے ساتھ، سب کچھ کر رہے ہو۔ ہاں ایک بات ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، جب آ جاتے ہیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر، نُتَفَادُوهُمْ، تم جرمانہ دیتے ہو ان کے چھڑانے کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالان کہ حرام ہے تمہاری اوپر، اخراجہم، ان کا نکالنا بھی، تو نکالا کیوں تم لوگوں نے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو بعض احکام پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض احکام کی، بعض احکام کو نہیں مانتے ہو، بعض کو مانتے ہو۔ فما جزاء من، پس نہیں ہے بدلہ، من، اس آدمی کا، یفعل ذالک، جو کرتا ہے اسی طرح، منکم، تم میں سے، ان کی اور کوئی سزا نہیں، ان کا اور کوئی بدلہ نہیں، الا خزی، مگر شرمندگی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، ان کو لے جایا جائے گا، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ غافل، عما، ان اعمال سے، تعملون، جو تم کرتے ہو، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے ترجیح دی ہے دنیاوی زندگی کو، بالآخرت، آخرت پر، فلا یخفف عنہم العذاب، پس تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے عذاب میں، فلا یخفف عنہم، پس نہیں ہٹایا جائے گا ان سے، العذاب، عذاب، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کے ساتھ مدد کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین مسلمانوں کو قرآن کریم کے اندر اپنا چہرہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو پورے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین مسلمانوں نے یہودیوں کی طرح قرآن میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ باقی سارے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ الہ العالمین مسلمانوں کو تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی